ذرا تصور کیجئے، جب زمین کے ہر کونے سے پانی پھوٹ پڑا، پہاڑوں سے، صحراؤں سے، بنجر میدانوں سے، تو اس قوم پر کس انتہا کی قیامت ٹوٹی ہوگی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت نوح علیہ السلام نے تختوں اور میخوں سے ایک عظیم کشتی بنانا شروع کی۔ قوم کے سردار وہاں سے گزرتے، مذاق اڑاتے اور کہتے، یہاں تو پینے کے لیے بھی پانی نہیں، اور یہ شخص خشک زمین پر کشتی چلانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ مگر وہ کشتی معمولی نہ تھی، 300 ہاتھ لمبی، 50 ہاتھ چوڑی، 3 منزلیں اور ہر منزل 10 ہاتھ بلند۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب اللہ کا حکم نازل ہوا، تنور سے پانی ابلنے لگا، زمین کانپ اٹھی، آسمان ٹوٹ پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی منزل میں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا سوار کیا، دوسری منزل میں اپنے اہل خانہ اور ایمان لانے والوں کو، اور تیسری منزل میں پرندوں کو جگہ دی۔ اللہ کے نام سے کشتی روانہ ہوئی اور پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لرزتی ہوئی چلنے لگی۔ اسی ہنگامے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام کو پکارا جو الگ کھڑا تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ جواب آیا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز گونجی، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اچانک ایک خوفناک بلند لہر دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور یام آنکھوں کے سامنے موجوں میں گم ہو گیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ پانی اونچے پہاڑوں سے بھی 15 ہاتھ بلند ہو گیا۔ مہینوں تک پوری دنیا ایک سمندر بنی رہی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ کا حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا، خاموشی چھا گئی، اور وہ عظیم کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ چلنے والے بہادروں کے لیے ایک لائق تو بنتا ہے۔